محترم و مکرم طالبان علوم دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 6 ماضی بعید کا بیان ہے۔ ماضی بعید، اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ماضی قریب سے متعلق تمرین حل کی تھی۔ فارسی کا اردو میں اور اردو کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ آج ہمارا سبق ماضی بعید کا بیان ہے۔ تو یہ پیچھے گزرا کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید۔ تو 2 ماضیوں کا بیان ہم پڑھ چکے، ماضی مطلق، ماضی قریب۔ یہ تیسری ماضی بعید کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ماضی بعید کسے کہتے ہیں اور اس کے فارسی میں بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے، وہ ہے کی جگہ وہ فعل ماضی ہے، جس کی قسم ہوتی ہے وہی نام لیا جاتا ہے۔ تو ماضی بعید فعل ماضی کی قسم ہے، تو فعل ماضی کا ہی نام لیا جائے گا۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، دور کے، بعید کا معنی ہی دور آتا ہے، بعید دور۔ تو اس ماضی سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، از خود ہونا، خود بخود ہونا، یا کرنا، ہونا یا کرنا اور بڑھائیں، جیسا کہ ماضی قریب میں یا ماضی مطلق میں بڑھایا گیا تھا۔ تو ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی، پہچان ہوئی۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق، ماضی مطلق، ساری ماضیاں ماضی مطلق سے بنیں گی۔ 6 قسمیں ہیں، 6 میں سے 5، ایک تو ماضی مطلق ہوئی، باقی 5 ماضیاں ماضی مطلق سے بنائی جاتی ہیں، اور خود ماضی مطلق یہ مصدر سے بنائی جاتی ہے۔ ماضی مطلق مصدر سے بنائی جاتی ہے، مصدر کے آخر سے نون زبر کو گرا کر، اور باقی 5 ماضیاں یہ ماضی مطلق سے بنائی جاتی ہیں۔ تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر، ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد۔
تو پرورد ماضی مطلق ہوا۔ اب اس پرورد کے آخر میں ہا بود بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پروردہ بود، پروردہ بود، یہ ماضی بعید ہو گیا، ماضی بعید۔ اور اردو میں ماضی مطلق کے آخر، جو اردو کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں لفظ تھا بڑھا دیں گے۔ جیسے پالا ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں تھا بڑھا دیں گے، اس نے پالا تھا، تو یہ ماضی بعید بن گیا۔ گردان ماضی بعید معروف، مثبت ہے یہ پروردہ بود، کیونکہ نون نہیں ہے اس کے شروع میں، تو پورا نام بنے گا اس کا گردان ماضی بعید مثبت معروف، مثبت معروف۔ پروردہ بود، اس نے پالا تھا، تو زمانہ ظاہر دور ہو گیا، اس نے پالا تھا بہت ٹائم ہو گیا، تو پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ صیغہ واحد غائب، پروردہ بودند انہوں نے پالا تھا۔ صیغہ جمع غائب، پروردہ بودی تو نے پالا تھا۔ صیغہ واحد حاضر، پروردہ بودید تم نے پالا تھا۔ صیغہ جمع حاضر، پروردہ بودم میں نے پالا تھا۔ صیغہ واحد متکلم، پروردہ بودیم ہم نے پالا تھا۔ صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی بعید مثبت مجہول، پروردہ شدہ بود وہ پالا گیا تھا۔ صیغہ واحد غائب، پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے۔ صیغہ جمع غائب، پروردہ شدہ بودی تو پالا گیا تھا۔ صیغہ واحد حاضر، پروردہ شدہ بودید تم پالے گئے تھے۔ صیغہ جمع حاضر، پروردہ شدہ بودم میں پالا گیا تھا۔ صیغہ واحد متکلم، پروردہ شدہ بودیم ہم پالے گئے تھے۔ صیغہ جمع متکلم۔ اب اسی سے منفی کی بھی ہو جائے گی، منفی نون لگا دیا جائے شروع میں، تو نا پروردہ بود، یہ بھی گردانیں منفی کی بھی کرانی چاہیے تاکہ زبان پر رواں ہوں۔ تو نا پروردہ بود اس نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ واحد غائب، نا پروردہ بودند انہوں نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ جمع غائب، نا پروردہ بودی تو نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ واحد حاضر، نا پروردہ بودید تم نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ جمع حاضر، نا پروردہ بودم میں نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ واحد متکلم، نا پروردہ بودیم ہم نے نہیں پالا تھا۔ صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی بعید منفی مجہول، گردان ماضی بعید منفی مجہول۔ نا پروردہ شدہ بود، نا پروردہ شدہ بود وہ نہیں پالا گیا تھا۔ صیغہ واحد غائب، نا پروردہ شدہ بودند وہ نہیں پالے گئے تھے۔ صیغہ جمع غائب، نا پروردہ شدہ بودی
تو نہیں پالا گیا تھا، صیغہ واحد حاضر، نہ پروردہ شدہ بودید، تم نہیں پالے گئے تھے، صیغہ جمع حاضر، نہ پروردہ شدہ بودم، میں نہیں پالا گیا تھا، صیغہ واحد متکلم، نہ پروردہ شدہ بودیم، ہم نہیں پالے گئے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ اب اس میں جو پیچھے مصادر گزرے ہیں ان سے بھی اس کی ماضی بعید کی گردان کرائی جائے، بلکہ اساتذہ کرام پیچھے گزشتہ مصدروں سے کبھی ماضی مطلق، کبھی ماضی قریب، کبھی ماضی بعید کی گردان سنتے رہیں، تو میں دو ایک مصدروں سے پیچھے جو آ چکے ہیں تو ان سے ماضی بعید کی گردان کر رہا ہوں، اور چاروں گردانیں سنیں۔ کسی سے ماضی مثبت معروف سن لی، کسی سے ماضی مثبت مجہول سن لی، کسی سے ماضی منفی معروف، کسی سے ماضی منفی مجہول، اس طریقے سے۔ تو میں عامر زیدن سے کر رہا ہوں، عامر زیدن بخشنا، پیچھے آ چکا ہے یہ مصدر، تو ماضی بعید مثبت معروف، عامر زیدہ بود، عامر زیدہ بود اس نے بخشا تھا، عامر زیدہ بود اس نے بخشا تھا، صیغہ واحد غائب، عامر زیدہ بودند انہوں نے بخشا تھا، صیغہ جمع غائب، عامر زیدہ بودی تو نے بخشا تھا، صیغہ واحد حاضر، عامر زیدہ بودید تم نے بخشا تھا، صیغہ جمع حاضر، عامر زیدہ بودم میں نے بخشا تھا، صیغہ واحد متکلم، عامر زیدہ بودیم ہم نے بخشا تھا، صیغہ جمع متکلم۔ آراستن سے ماضی بعید مثبت مجہول، آراستہ شدہ بود، آراستہ شدہ بود وہ سنوارا گیا تھا، صیغہ واحد غائب، آراستہ شدہ بودند وہ سنوارے گئے تھے، صیغہ جمع غائب، آراستہ شدہ بودی تو سنوارا گیا تھا، صیغہ واحد حاضر، آراستہ شدہ بودید تم سنوارے گئے تھے، صیغہ جمع حاضر، آراستہ شدہ بودم میں سنوارا گیا تھا، صیغہ واحد متکلم، آراستہ شدہ بودیم ہم سنوارے گئے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ برداشتن سے ماضی بعید منفی معروف، نہ برداشتہ بود اس نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ واحد غائب، نہ برداشتہ بودند انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ جمع غائب، نہ برداشتہ بودی تو نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ واحد حاضر، نہ برداشتہ بودید تم نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ جمع حاضر، نہ آراستہ بودم میں نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ واحد متکلم، نہ آراستہ بودیم ہم نے نہیں اٹھایا تھا، صیغہ جمع متکلم۔ نوشیدن سے ماضی بعید منفی مجہول، نہ نوشیدہ شد وہ نہیں پیا گیا تھا، وہ نہیں پیا گیا تھا، صیغہ واحد غائب، نہ نوشیدہ بودند وہ نہیں پیے گئے تھے، صیغہ جمع غائب، نہ نوشیدہ بودی تو نہیں پیا گیا تھا، نہ نوشیدہ شدہ بودی تو نہیں پیا گیا تھا، صیغہ واحد حاضر، نہ نوشیدہ شدہ بودید تم نہیں پیے گئے تھے، صیغہ جمع حاضر، نہ نوشیدہ شدہ بودم میں نہیں پیا گیا تھا،
صیغہ واحد متکلم، نہ نوشیدہ شدہ بودیم، ہم نہیں پیے گئے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ اور اساتذہ کرام طلباء سے جو مصدر لازم ہیں ان سے بطور امتحان مجہول کی گردان بھی کرایا کریں، کہ وہ جو مصدر لازم ہیں ان سے مجہول کی گردان بھی کرایا کریں، تاکہ ان کو یہ بات ذہن نشین ہو کہ مجہول سے لازم سے مجہول کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ طلباء کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر مصدر سے دونوں گردانیں آئیں گی، معروف بھی اور مجہول بھی، تو لازم یا متعدی دیکھتے ہی نہیں کہ معروف فلاں مصدر سے معروف کی گردان کرو، کرنا شروع کر دی، مجہول کی کرو تب بھی شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مصدر لازم ہے یا متعدی ہے، لازم ہے تو متعدی ہے تو دونوں گردانیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مجہول اگر لازم ہے تو مجہول میں آ کے ترجمہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ جیسے خفتن، خفتن کا معنی سونا ہے، اب اس سے مجہول کی گردان نہیں ہوگی، تو اب وہ مجہول کی گردان کرنے کے چکر میں سلایا گیا کر دیں گے اس کو، معنی اس کا سونا ہے تو سلایا گیا، ایسے رسیدن پہنچنا ہے تو اسے پہنچایا گیا، تو پہنچانا معنی بنا دیں گے اس کا۔ تو اس لیے اساتذہ جو مصدر لازم ہیں ان سے بھی مجہول کی گردان کروائیں، تاکہ طلباء کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجہول سے لازم سے مجہول کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔